ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ ہم نے اقبال کا حق ہی ادا نہیں کیا صاحب, ایسا ہی ہے اصل بات تو یہ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں, ویسے تو ہر دور میں ضرورت رہے گی, اور اقبال اتنے ریلیونٹ ہے صاحب, نہ کبھی آبسلیٹ ہو سکتے ہیں نہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتے ہیں جب تک یہ دنیا اقبال موجود ہے. تو سب سے پہلے تو نوجوانوں کو تعارف ہونا چاہیے بنیادی طور پہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ, اور ساتھ ساتھ آپ کی تربیت میں خاص طور پہ جو آپ کے والد گرامی حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ اور استاد یعنی سید زادے کی گود میں, میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آپ نے جو تربیت پائی, تو اور پھر اس کے بعد جو خاص طور پہ جو پروفیسر T.W. آرنلڈ نے ایک بڑا اہم ترین کردار ادا کیا. پلیز. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مشاہیر کو یاد رکھنا اچھی قوموں کا دستور ہے, ایسے ہی, اور اپنے محسنوں کو فراموش نہ کرنا شرافت اور نجابت کی دلیل ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ مشرق کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہیں اور ایک زندہ جاوید شخصیت ہے. ایسے ان کو شاعر مشرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں مشرقی تہذیب اور مشرقی کلچر کا بہترین تعارف موجود ہے. ان کی شاعری ایمان, عشق, ادب اور فلسفے کے گرد گھومتی ہے. انہوں نے شاعری میں حکمت اور فلسفہ کی باتیں کی اور فلسفے کو اسلامائز کیا. یہ ان کا تخصص ہے. ٹھیک. شعر اور فلسفہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. فلسفہ اور سائنس کا تعلق ہے دماغ سے اور شعر کا تعلق ہے دل سے. بالکل ٹھیک. شعر روح کو متاثر کرتا ہے, دل کو متاثر کرتا ہے, اور تخیل کی بنیاد پر کہا جاتا ہے شعر شعور سے عبارت ہے. درست. ہر شعر میں اگر دانائی کی بات ہو تو وہ شعر بنتا ہے. صرف قافیہ پیمائی سے اس کو شعر نہیں کہہ سکتے. درست. لیکن شعور میں ایک اعلیٰ سطح فلسفیانہ موضوعات کی ہے. خدا, انسان اور کائنات کے جو مباحث ہیں وہ کسی فلسفی آدمی کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں, اور علامہ اقبال جو تھے انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں تہذیبوں کے فلسفے کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہوا تھا. درست. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اپنی شاعری میں فلسفے کو اس انداز میں پیش کیا کہ علم الکلام کی سطح پر جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں اگر مسلمان ہوں تو میں کیوں مسلمان ہوں. تو جن لوگوں نے ان کی شاعری کو اس اینگل سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کوئی عام شاعر نہیں کر سکتا, یہ الہامی استعداد سے ہوتا ہے, اور علامہ اقبال ایک الہامی شاعر تھے. شاعری کو پیغمبری کا ایک جز قرار دیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ شاعری جزویس از پیغمبری. اسی وجہ سے مولانا غلام قادر گرامی نے کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ پیغمبر نہیں ہیں, ان کو پیغمبر نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں نے پیغمبروں والا کام کیا ہے کہ شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی محبت عطا کی, اور اسلام کی اصل روح جو تھی وہ اپنی شاعری میں سبو کر لوگوں کو متاثر کیا. سبحان اللہ. اور اس طرح متاثر کیا کہ شعریت متاثر نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اگر فلسفے کی بات کریں تو شعر کا جامہ چاک ہو جاتا ہے, لیکن علامہ اقبال کے ہاں جہاں بھی فلسفیانہ موضوعات آئے ہیں وہاں شعریت برقرار ہے. درست. ذرا ان کے بچپن کے بارے میں بتائیے, ان کی تعلیم و تربیت. تو اس میں سب سے بڑا کردار تو ان کے والدین کا تھا. شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے. آپ کے اجداد جو تھے وہ 17ویں صدی میں مسلمان ہوئے تھے. درست. ہندوؤں کی برہمن نسل سے. درست. اور اس کے بعد عشق رسول ہی ان کا اثاثہ تھا, اور قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کی تھی. درست. تو یہ کشمیر سے جب ہجرت کر کے پنجاب آئے تو وہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک کبوتر پرواز کر رہا ہے اور وہ کبوتر ان کی گود میں اتر آیا ہے. تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بیٹا دے گا وہ اسلام کی نمایاں خدمت سر انجام دے گا. انہوں نے پھر ایک موقع پر عہد بھی لیا علامہ اقبال سے کہ جب بھی تم اپنے تعلیمی کیریئر سے کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم اسلام کی نمایاں خدمت کرنا. اور وقت وفات ان سے کہا کہ میں تم پر خوش ہوں کہ تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو. تو ایک واقعہ رموز خودی میں خود ہی علامہ اقبال اپنے والد کا بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے صدا لگائی, مجھے غصہ آیا, میں نے اس کو مارا. اچھا. اس کے کشکول میں جو خیرات تھی وہ گر گئی. تو میرے والد دیکھ رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور مجھے بلا کے کہنے لگے کہ قیامت کے دن
جب تمام لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں، ان میں عابد ہوں گے، زاہد ہوں گے، شہید ہوں گے، ان میں حافظ ہوں گے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مخاطب فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے ایک بیٹا تجھے تربیت کے لیے دیا ہائے 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 ہائے، اور تو اس کو بھی آدمی نہ بنا سکا، اللہ تو اکبر، میں حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں؟ اللہ 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 اللہ، یعنی جب والد کا ویژن یہ ہو، یہ تو ویژن بیٹا تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے نا پھر۔ آہا، فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میری سفید داڑھی کی طرف دیکھو، اپنے باپ پر اتنا ظلم نہ کرو اللہ، اور حضور کی بارگاہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ آہا، تو تربیت کا یہ انداز تھا، اور والدہ جو تھیں وہ قرآن سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، اور والدین کی تربیت کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر والدہ پر جو نظم کہی ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، جی جی، اس میں کہتے ہیں کہ دفتر ہستی کا تھی زریں ورق تیری حیات، دفتر ہستی کا تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، آہا ہا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا۔ ٹھیک، یہ آپ کی تربیت تھی کہ میں ستارے کی طرح روشن ہو گیا، آہا ہا ہا، تربیت سے تیری میں ٹھیک، انجم کا ہم قسمت ٹھیک، ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت